वलहुल किब्रिया फिस समावाति वल अर्द, जिसकी यहाँ हुकूमत है इसी की हुकूमत वहां होगी। अब हुक्म का माना फैसला करना भी होता है, हुक्म का माना इक्तदार भी होता है, हुक्म का माना कायनात को चलाना भी होता है। इसी से हकीम भी निकला है कि हिकमत के साथ वो फैसले फरमाएगा। लहुल हुक्म और वह इलैही तुरजाऊन। इलैही, मैंने इन सारे प्रोग्रामों में जो आधा के मैंने प्रोग्राम किए हैं, इनके अंदर मैंने बार बार ये कहा है इला इलैही, इला इलैही, इला रब्बिही, इलल्लाह इलैही। ये मैं क्या कहूं आपको कि किस किस पर मुराकबा करने वाला। मैं कहने लगा था इस पर भी मुराकबा, तो मैंने कहा इन बच्चे बच्चियों में से जिनको मैं ये प्रोग्राम जिनके लिए कर रहा हूं वो कहेंगे अभी तो आपने कहा है कि हु ही, इसके ऊपर मुराकबा करें, हु के ऊपर मुराकबा करें, हुआ के ऊपर मुराकबा करें, तो अब आपने कह दिया कि इसके ऊपर मुराकबा करें। तो ये सारे मुराकबे वाले। फरमाया लहुल हुक्म, फैसला सिर्फ वो फरमाएगा, अकेला कोई आलेहा नहीं होंगे जो उसके साथ फैसले में कोई इंटरफेरेंस करे। उनका क्या ख्याल था इंटरफेरेंस करने का, ये मैं अगले प्रोग्राम में जब शफात की बात आएगी और ये हुक्म वाली आयतें मैं पढ़ूंगा फिर मैं बताऊंगा। लहुल हुक्म, और देखिए उसी का हुक्म, उसी का फैसला, उसी की हुकूमत, और वह इलैही तुरजाऊन, और तुमने सिर्फ उसी की तरफ ही लौट के जाना है। वर्ड ऑफ द स्ट्रीट, ये मेरी टर्म है, वर्ड ऑफ द स्ट्रीट। अब वहां पर क्या वर्ड ऑफ द स्ट्रीट क्या होंगे, अंडरलाइन तलाश करें, एक गोता लगाएं, गोता जनी करें, सीरत और नबी को देखें, तारीख और अरब को देखें। हालात ये वर्ड ऑफ द स्ट्रीट ये है। कहां क़यामत, कौन सी क़यामत, चलो बाफर्ज महाल अगर क़यामत हुई भी तो हम तो जाएंगे अपने खुदाओं के पास, उनकी हुकूमत होगी। यहां उन दोनों चीजों की लकीर खींच दी। फरमाया ना उनकी हुकूमत, ना उनके पास जाना, ना उनके साथ जाना। ये बात तो फुरादा ने खोल दी ना, वलकद जितमूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा। यानी एक एक लफ्ज, क्या बात है, एक एक लफ्ज क्या खुलासे खोलता है। एक एक लफ्ज के अंदर से समुंदर उबलते हैं कुरान के। और हैरत है, वो कहा यह जाता है कि जी जो है ना कुरान सुनता कोई नहीं, बोरिंग फील होती है। हाँ, वो बोरिंग फील बच्चे करते हैं, वो सीधा सा एक वो तर्जमा और बगैर हालात के, बगैर कॉन्टेक्स्ट के, और ज्यादा से ज्यादा अगर कुरान किसी को पढ़ाया जाए तो वो एक और माने के लिए पढ़ाया जाता है। हमने हुकूमत कायम करनी है अपनी, और हमने वो ये ऐसी हुकूमत कायम करनी है, उसके अंदर खलीफा होगा, खलीफा तुमसे बिल भी नहीं लेगा बिजली के, वो तुमसे गैस के बिल भी नहीं लेगा, ये हमारी खिलाफत होगी। वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो कुरान को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है। तो वो बोरिंग ना हो तो क्या हो, मगर कुरान को कुरान समझ कर पढ़े, और वो जुबान मुस्तफ़ा से जो निकला है और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाजे गुफ्तगू जो अहादीस में है, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है उसको देखें। तो मैं ये कर रहा था लहुल हुक्म व इलैही तुरजाऊन, उसी की तरफ जाना है। अब जो लहुल हुक्म व इलैही तुरजाऊन, ये जितनी रजात इलल्लाह, रुजू इलल्लाह वाली आयात है, इनमें एक बात है मैं अर्ज कर दूं, ये है कि इन्हीं चीजों को सामने रख के उन आयतों को पढ़ें। और लअल्लाहुम यरजिऊन, ये भी मुराकबे वाले मकामात हैं। इंशाल्लाह मैं इस पर कोशिश करता हूं कि एक प्रोग्राम जो है इसके ऊपर करूं। अच्छा, अब अगली तरफ आए। क़यामत होगी, कसम है कि क़यामत होगी, वो जानता है। और क़यामत क्यों होगी, अब वो जरूरत क़यामत है। लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। पीछे रहीम था, यहां करीम आया है। रहीम का मतलब फैज जारी, करीम का मतलब फैज जारी। उसने एक जो प्रोग्राम बनाया है वो रब है, उसने अताएं करनी है इस जहान के अंदर। वो तुम्हारी रूह की खुराक, ग़िज़ा का भी उसने बंदोबस्त किया है, और ये उसकी रहमत है। और अगला जहान, यहां पर जिन्होंने अमले साले किए हैं, अमले साले का क्या मतलब है, बाकियतुस सालिहात किए हैं, बाकी रहने वाले अमल किए हैं, और उनका अजर अजर गैर ममनून है। यानी
یہ لوگ جنہوں نے یہ کیا ہے، عمل صالح کیے ہیں، ایمان لائے ہیں، اور یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں قیامت کیڑی، کیا ضرورت ہے اس کی، نہیں آئے گی. اب دونوں رہ رہے ہیں سائڈ بائی سائڈ. اب ضرورت ہے نا قیامت کی کہ جنہوں نے اتنی زندگی گزاری اس کی ہدایات کے مطابق گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق گزاری، تبھی دنیا کے اندر ظلم نہیں کیا، رفاع عامہ کے کام کیے، چیریٹی کے کام کیے، اپنی جو فرائض عبادات ہیں ان کو کیا، محسنین اچھی ستھری صاف ستھری زندگی گزاری، جھوٹ پاک سے زندگی گزاری، وہ بھی اسی طرح رہے. اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوں جنہوں نے بالکل اس کے اپوزٹ زندگی گزاری، وہ بھی ہوں، اور دونوں عیش میں ہوں. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، الیس اللہ بأحکم الحاکمین. اللہ تو سب سے بڑا فیصلے فرمانے والا ہے، اس سے بہتر کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ تو اگر وہ دونوں کو برابر ہی رکھے، سواء محیا و مماتہم ساء ما یحکمون، دونوں کو برابر رکھے، تمہیں جج بنا دیا جائے اور تم دونوں کو دونوں ٹھیک ہے، کتنا برا فیصلہ ہے تمہارا. تو ضرورت ہے قیامت یہ ہے کہ جو پاس ہے لہم مغفرہ و رزق کریم، مغفرت اور عزت کی روزی. یہ غفور کا لفظ میں نے پیچھے تھوڑا سا کہا تھا. مغفرہ کہتے ہیں جو آپ سر کے اوپر لیتے ہیں، ٹوپی ہو یا کوئی اور چیز ہو، ہیلمٹ کو بھی مغفرہ کہتے ہیں عربی میں. کیا مطلب ہے؟ اپنی رحمت سے وہ ڈھانپ لے، اس کی رحمت کے سائے کے نیچے رہنا، اس کی کرم کی عنایات کے ساتھ رہنا، اور وہ اپنے کرم سے ڈھانپ لے، اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. کیسے؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جب اس شہنشاہ کی جگہ پر پہنچے اور اس کے عنایات کے سائے میں پہنچے، اس کی رحمتوں کے سائے میں رہے، وہ کرم فرمائے. اور یہ کرم کریم یہاں اس لیے آیا ہے کہ یہ جاری رہے گا، اور یہ جو عطائیں ہوں گی، رزق یہ جو جاری ہے، یہ عطائیں ہوں گی. یہ ہے اس کے قیامت کا، ضرورت قیامت کے بارے میں یہ آیت. اب اگلی آیت سنیں. فرمایا والذین سعوا بآیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم. یہ جو آیات عجز ہیں جن کے اندر یہ عجز کا بیان ہے، معاجزین کا بیان ہے، وہ میں نے 2-3 پروگرام غالباً اس کے اوپر کیے ہیں، میں تو بھول گیا ہوں اب، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ اس کے اس وقت بھی میں نے اس آیت کو پڑھا تھا. اب وہ اکیلے پڑھا تھا، اب ذرا میں اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر اس کو پڑھ رہا ہوں. قیامت لانا، قائم کرنا، جاننا اور حساب دینا، اور جو جو اس کا مستحق ہے اس کو عطا کرنا، یہ اس کا ایک پروگرام ہے. پہلے سارے پروگرام کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین. یہ جو ہمارا پروگرام ہے، جن آیتوں کے اندر یہ میں نے بیان کیا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے، یعنی ان کا یہ ہے کہ نیچا دکھا دیں. یہ کھلنے والی بات ہے تھوڑی سی. یعنی کچھ لوگ وہ ہیں جو میں نے آیات کے اندر بیان کیا ہے اپنے پروگرام کو کہ یہ میرا پروگرام ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ہرا دیں، مجھے وہ کمزور کر دیں کہ میں قیامت برپا نہ کروں اور حساب کتاب نہ لوں، اور جو میرا پروگرام ہے اس کو وہ روک دیں اور وہ خود جیت جائے اور مجھے وہ ہرا دیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ قیامت قائم کرنے پر قادر نہیں سمجھتے تھے. یہ ترجمہ جو میں ہمیشہ یوز کرتا ہوں نا حافظ صلاح الدین صاحب کا، یہ سارے سوالات جو میں جن کو قرآن کے ذریعے سے کلیئر کرتا ہوں یہ اسی کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور کبھی کبھی میں اس کی تفسیر آپ کو سنا دیتا ہوں. اب یہ تیمیون میں سے تھے، یہ کہتے ہیں نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو قادر مانتے تھے، عالم مانتے تھے، اور یہ انہوں نے سورت فاتحہ سے شروع کیا لکھنا ماشاءاللہ. اور سورت فاتحہ سے جب وہ شروع کرتے ہیں، سورت فاتحہ سے شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں توحید ربوبیت کا مطلب ہے اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر صرف اللہ ہے. اس توحید کو ملاحدہ زنادقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں اور ہیں. اب یہ جس کو وہ ہیں کہہ رہے ہیں نا، یہ ذرا تھوڑا سا مسئلہ ہے. تو یعنی وہ کہہ رہے ہیں مالک، مدبر، یہ سارا مشرک مانتے تھے، یہ انہوں نے سورۃ فاتحہ میں لکھا. یہاں پر آ کر نا والذی سعوا فی آیاتنا، چونکہ یہاں پر بہت سے مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ بات کی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی کسی تفسیر پر نظر پڑ گئی تھی
اس لیے ان کو نہ یہ لکھنا پڑ گیا. وہ کہتے ہیں اس کی تفسیر میں والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین کی تفسیر میں کہتے ہیں یعنی ہماری ان آیتوں کے بطلان اور تکذیب کی جو ہم نے پیغمبروں پر نازل کی، معاجزین یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم ان کی گرفت سے عاجز ہوں گے. زندہ باد. دیکھیں حق کہاں کہاں بولتا ہے. ہم ان کی گرفت سے عاجز ہوں گے. یعنی اللہ، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہم کس طرح دوبارہ زندہ ہو کر کسی کے سامنے اپنے کیے درے کی جواب دہی کریں گے. ان کا یہ سمجھنا گویا اس بات کا اعلان تھا اللہ تعالی ہمارا مواخذہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہوگا. واہ، بس بات ختم. اس کے بعد تو میں اگر کوئی پروگرام نہ بھی کروں تو بات ختم ہوگی. حافظ صلاح الدین ایوبی نے لکھ دیا، ایوبی استغفر اللہ، حافظ صلاح الدین یوسف نے لکھ دیا. وہ نام ایسا ہے نا کہ وہ اس طرف دھیان چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قادر نہیں مانتے تھے اور وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ کرنے پر قادر نہیں ہے، اس کی قدرت ہی نہیں ہے. اس لیے قیامت کا خوف ہمیں کیوں ہے؟ وہ قیامت یعنی انہوں نے یہ کر لیا تھا، یہ تو خیر الگ بات ہے کہ خوف تھا یا نہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ قیامت پر قادر نہیں ہے. میں نے چند صورتوں کے ایک نمونے دکھائے ہیں، مکی صورتوں کو پڑھ لیں، سبھی کے اندر یہی مضمون اسی ترتیب سے چل رہا ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا حکم اور جو ہے نا شفاعت اور ایک اور مسئلہ اس کے درمیان میں ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالی اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.